علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت اپنی کہانی لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم سب گھر والے خوشی خوشی رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب کچھ دے رکھا تھا اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں میرے شوہر، میں اور ہمارے 2 بچے رہتے تھے۔ کہتی ہے کہ میرے شوہر کے ایک بھائی تھے، ان کی بیوی، ان کا بچہ، وہ بھی اپنے گھر میں خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن یوں ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بھائی اور ان کی بابی اور ساتھ میں ان کا بچہ اسلام آباد سے ہمارے شہر فیصل آباد کی طرف ٹریول کرتے ہیں کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو فون آتا ہے کہ آپ فلاں شخص کے بھائی بول رہے ہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا جی میں وہی بول رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں ان کا بھائی ہی بول رہا ہوں، تو میرے شوہر کو کسی نے آگے سے کہا کہ آپ کے بھائی وہ آپ کے پاس آ رہے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں آپ کے بھائی، آپ کی بابی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عورت کہتی ہے جب میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو ایک مرتبہ وہ اتنے غم میں مبتلا ہوگی کہ ان کو اس بات کی خبر تک نہ کہ میں کہاں پر ہوں۔ خیر وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے اس طرف جانے کا فوراً ارادہ کیا اور وہاں پر پہنچے جس ہاسپٹل میں ان کے بھائی کو اور ان کی بابی کو رکھا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر وہاں پہنچے تو غم کے اثرات، غم کے مارے ان کا برا حال ہو چکا تھا۔ خیر انہوں نے اپنے بھائی کے اور اپنی بابی کے کفن دفن کا بندوبست کیا اور ان کو دفن کروا دیا۔ اب ان کا جو بچہ تھا وہ بچہ میرے شوہر نے اٹھا لیا اور پھر اس کو وہ گھر لے آئے۔ وہ عورت لکھتی ہے کہ جب میرے شوہر اس بچے کو گھر میں لے کر آئے، کچھ دن وہ بچہ ہمارے پاس رہا۔ اس کے بعد میرے دل میں ایک ایسا خیال آ گیا کہ میں اس بچے کو قبول کرنا ہی پسند نہیں کرتی۔ میں ہر وقت اس بچے کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتی ہوں۔ اپنے شوہر کے ساتھ بھی میرا لہجہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم اس بچے کے ساتھ کیوں اس طرح سے کرتی ہو؟ یہ کسی غیر کا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے، تم اس کو اپنا ہی بچہ سمجھ لو۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے میں نے اپنے خامد کی ایک نہ سنی اور اس بچے کے ساتھ میں ایسا رویہ رکھتی جو کہ ناگوار ہوتا۔ کہتی ہے وقت گزرتا گیا، میرے اس بچے کے ساتھ سختی والے جو معاملات تھے ان میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرے شوہر نے دیکھا کہ میں اس بچے کی دیکھ بھال نہیں کر رہی ہوں۔ میرا شوہر اپنا کام جو کہ وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ان میں سے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا شروع ہو گئے اور اس بچے کی دیکھ بھال میں وہ 4 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے خامد کا یہ رویہ دیکھا تو میں شدید غصے میں آ گئی۔ تو میرے خامد نے مجھے کہا کہ تم اس طرح سے غصہ کیوں کرتی ہو؟ اب اس بچے کو تم بھی نہیں دیکھتی، میں بھی نہیں دیکھوں گا تو کون دیکھے گا اس کو؟ خدا کی بندی کچھ تو خیال کرو۔ وہ کہتی ہے کہ میرا پیمانہ جو تھا وہ برداشت کا وہ اس سے بھی بڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنے خامد کو انتہائی درجے تک تنگ کر دیا اور حتیٰ کہ اس بات پر میں رک گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ اس بچے کو اس گھر میں رکھیں گے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے والدین کے گھر میں جا رہی ہوں۔ اب جب میرے خامد نے یہ بات سنی
تو وہ مزید پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے خدا کی بندی کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم ایسے کیوں کہتی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے اپنے خامد کی کوئی بات نہ سنی جب، تو میں نے یہی کہا کہ اگر تم اس بچے کو اناتھ آشرم میں جا کر چھوڑ آؤ گے تو میں اس گھر میں رہوں گی۔ جب یہ بات میرے خامد نے سنی تو ان کی چیخیں نکل گئی، کہا کہ بیگم یہ کسی اور کا خون نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی کا خون ہے، میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اس بچے کو میں ایسے گھر میں چھوڑ کر آؤں جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ ارے ہم اپنے ہو کر اس بچے کا خیال نہیں رکھ رہے تو لوگ کیسے خیال رکھیں گے؟ یہ تم کیسے گمان کر سکتی ہو کہ کوئی دوسرا اس بچے کی دیکھ بھال کرے گا؟ خیر وہ عورت کہتی ہے میں نے اپنے خامد کو انتہائی درجے تک جب تنگ کیا تو میرے خامد روتے ہوئے پیٹتے ہوئے اس بچے کو اناتھ آشرم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کہتی ہے جب وہ چھوڑ کر آ گئے تو مجھے کہنے لگے اب تجھے سکون ہو گیا ہے، اب میں اس یتیم کو وہاں چھوڑ آیا ہوں، اب تجھے سکون ہونا چاہیے۔ تو وہ عورت کہتی ہے جب میرے خامد نے یہ بات کہی اس وقت بھی مجھے کوئی خیال نہ آیا کہ یہ میں نے اس معصوم کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ کہتی ہے وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بیمار ہو گئی، اور اسی بیماری کے عالم میں یوں ہوا کہ میرا ایک بچہ جو کہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، میں بیماری کی حالت میں گھر کے اندر تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی، میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا گھر کے باہر کھیلتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا بچہ وہاں سے ہم کو نہیں ملتا، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود اس بچے کو ہم ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمارا بچہ ہم سے غائب ہو جاتا ہے، کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ کہتی ہیں کہ اب مجھے اس بچے کا غم اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ خیر کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں کہ اچانک میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ہم نے بہت علاج کیا، میرے خامد نے میں نے مل کر جہاں لوگوں نے بتایا ہم اپنے اس معصوم کو وہاں پر لے کر گئے، لیکن میرے بچے کی دن بدن طبیعت خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ اسی بیماری میں وہ ہمارا بچہ مر گیا۔ وہ کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا تو میں اس طرح سے غم میں مبتلا ہو گئی کہ جیسے ایک زندہ لاش ہوتی ہے۔ میں گھر میں ہوتی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، میرے شوہر میری خدمت میں لگے رہتے ہیں، گھر کے کام سب کچھ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، ہر کام وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسی بچے کو اناتھ آشرم سے لے آئیں جس کے لیے میں نے اپنے شوہر سے ضد کی سی کہ اس کو وہاں چھوڑ کر آئیں۔ کہتی ہے کہ میں نے سوچا دل میں کہ اب میں کس منہ سے اپنے شوہر سے بات کروں گی کہ تم اس معصوم کو لے کر آؤ۔ خیر کہتی ہے میں نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے جب یہ بات عرض کی کہ آپ اس معصوم کو واپس لے آئیں تو اس وقت میرے شوہر نے کہا ارے خدا کی بندی، تو نے تو اس معصوم کے ساتھ جو کیا تھا شاید تجھے خدا معاف کرے گا، تو اب کہتی ہے کہ اس معصوم کو میں پھر یہاں لے آؤں، وہ پھر تیری درد بری باتیں سنے، تیری تکلیف بری باتوں کو سنے، پھر وہ تیری ان تکالیف جو سختی سے بری ہوئی ہیں ان کو آ کر وہ برداشت کرے۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اس معصوم کے ساتھ، وہ جہاں پر ہے وہاں پر بھی وہ ٹھیک ہے، میں کبھی تیری بات پر اس کو نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ عورت کہتی ہے میں اپنے خاوند کے قدموں میں گر گئی، میں نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ میں اس معصوم کے ساتھ ایسا کر رہی ہوں، کل یہ میرے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، خدا کے واسطے آپ اس معصوم کو گھر میں لے آئیں، آج سے ہمارا وہی بچہ ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ وہ عورت کہتی ہے پھر میرے خامد کے اس بچے کو لے کر آئے، میرے حوالے کیا تو ان کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ تھی
کہ ایک پھول ایک ہیرے سے بھی زیادہ ان کا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ تو دوستو، واقعہ سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا آپ کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے علیحدہ نہ سمجھیں، بلکہ جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے، جس حال میں اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، آپ بھی اس کی پسندگی میں اس کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں انسان کے لیے بڑی سے بڑی رہنمائی ہے، اور اسی میں ہی انسان کے لیے سب سے بڑی راحت ہے۔